تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی مشہور اور حیرت انگیز روایت پر بات کرنے والے ہیں جو نادیدہ مخلوق اور روحانی حفاظت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور ایک جن، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تکلیف دینے والی روحانی چیز کا۔ یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو صدیوں سے ہماری محفلوں کا حصہ رہی ہے۔ تو آئیں اس تحقیق کے ذریعے اس واقعے کے ہر پہلو کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیا جائے ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، یعنی اپنا گھر، اور وہاں اچانک ایک انجانا خوف داخل ہو جائے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت ڈر ضرور محسوس کیا ہوگا۔ جب گھر کا وہ پیارا سا سکون اچانک ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ایسی نادیدہ اور خوفناک چیزیں لے لیں جو بالکل سمجھ سے باہر ہوں، تو ایسی صورتحال میں روحانی حوالے سے آخر کیا قدم اٹھایا جاتا ہے؟ گھر میں خوف اور نامعلوم سائے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ بالکل وہی حالت تھی جس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا۔ اس پر اسرار واقعے کا آغاز ایک شدید بے چینی اور ڈر کے ماحول سے ہوتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ایک بہت گہری پریشانی بیان کی۔ ان کی شکایت واضح تھی کہ رات کے وقت گھر میں عجیب آوازیں آتی ہیں، بچے ڈرتے ہیں اور گھر کا سکون بالکل برباد ہو چکا ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ صرف ان کا اپنا نہیں تھا، پورے خاندان کی شانتی تباہ ہو چکی تھی اور معصوم بچوں پر اس نادیدہ مخلوق کا شدید خوف حاوی تھا۔ اسے سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے گھر میں کتنی اذیت ناک بے سکونی کا عالم ہوگا۔ حفاظتی کلمات اور دعائے رسول۔ ایسے شدید ڈر اور بے سکونی والے عالم میں کسی نہ کسی حل کی تلاش تو لازمی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا روحانی حل آخر کیا تجویز کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پریشانی کو سنا اور فوری طور پر ایک پریکٹیکل حل دیا۔ انہوں نے ایک دعا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک لکھا ہوا تعویذ عنایت فرمایا۔ روایت کے مطابق اس میں اللہ کی حفاظت کے محسوس کلمات شامل تھے اور ہدایت یہ دی گئی کہ ان کلمات کو لے جا کر بس گھر میں رکھ دیا جائے۔ بیسکلی یہ الفاظ ایک روحانی ڈھال، یعنی ایک انویزیبل شیلڈ کا کام کرنے والے تھے جو اس تکلیف دینے والی مخلوق، شکست خوردہ جن اور رات کی چیخ۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھانے پر آخر واقعی میں کیا ہوا۔ اس کی تفصیل تصور سے بھی زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ تو سین کچھ یوں بنتا ہے کہ جیسے ہی رات ہوئی، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ہدایت کے بالکل مطابق اس تعویذ کو گھر میں رکھ دیا۔ اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور پھر جب آدھی رات کا وقت آیا تو اچانک ایک شدید چیخ گونجی۔ یہ آواز اس اندیکھی مخلوق کی تھی۔ خیر، وقت گزرا اور اگلی صبح اس پورے واقعے کی مکمل رپورٹ واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جن نے شدید درد میں چلاتے ہوئے کہا تھا، ہمیں جلا دیا گیا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس چیز کو یہاں سے ہٹا دو۔ یہ اس واقعے کا اہم ترین حصہ ہے جہاں وہ تکلیف دینے والی مخلوق خود درد سے بلا اٹھی۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا مضبوط ارادہ تھا، جن کی ان منتوں اور التجاؤں کے باوجود انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا فیصلہ کلیئر تھا کہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے یہ حفاظتی چیز وہاں سے بالکل نہیں ہٹے گی۔ صبح جب یہ سارا حیران کن واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ چیز وہاں رکھی رہتی تو قیامت تک ان پر عذاب رہتا۔ یہ الفاظ اس روحانی حفاظت کی عظیم طاقت کا ثبوت ہے۔ اس دعا کی تاثیر کو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بتایا گیا، بلکہ واضح کیا گیا کہ اس کی قوت اتنی شدید تھی کہ اس کا اثر قیامت کے دن تک برقرار رہتا۔ واقعے کے اسباق۔ چلیے اب اس تجزیے کے اس حصے پر آتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس تاریخی روایت سے ہم بنیادی طور پر کیا اسباق نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس واقعے سے 4 اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ذکر اور دعا میں مکمل حفاظت ہے، جو دراصل ایک پاورفل روحانی علاج کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سب سے اہم ہے، جیسے جن کی چیخوں کے باوجود بنا حکم کے تعویذ ہٹانے سے انکار کیا گیا۔ تیسرا نقطہ، ڈر کے مقابلے میں ایمان کا مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے۔ اندیکھی چیز کا خوف آنا ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن مضبوط عقیدت اس خوف کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیتی۔
اور چوتھی اور آخری بات، گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جو بے سکونی کو ختم کر کے اصل شانتی لاتے ہیں۔ علمی پس منظر اور روایت کی حیثیت، اس تحقیق میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور اہم پہلو کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارا مقصد مکمل غیر جانبداری یعنی امپارشیلٹی کے ساتھ ان حقائق کو پیش کرنا ہے جو اسلامی علماء اور تحقیق دان اس واقعے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اسلامی اصول تحقیق میں ایک لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے سند۔ سند کا آسان الفاظ میں مطلب ہے روایوں کا وہ سلسلہ جسے علماء کسی بھی روایت کی سچائی کو پرکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ عام لوگوں میں کافی مشہور ہے، لیکن تمام تحقیق کرنے والے اس کی سند کو مکمل طور پر مضبوط تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی اس سپر نیچرل واقعے کو ریکارڈ کرنے والی چین پر علمی دنیا میں تھوڑا اختلاف موجود ہے۔ تو یہاں سب سے بنیادی اور اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب کسی روایت کی سند پر مطلق اتفاق نہ ہو تو اسے عقیدہ یعنی فاؤنڈیشنل بیلیف کا لازمی حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کے بجائے اسے نصیحت یعنی مورل ایڈوائس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کا بڑا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے جو سیکھ ملتی ہے، جیسے دعا کی طاقت، اللہ پر بھروسہ اور ڈر پر قابو پانا، انہیں نصیحت سمجھ کر اپنایا جاتا ہے، نہ کہ بنیادی عقیدے کا ڈوگما۔ اور سچ پوچھئے تو یہی وہ بیلنسڈ اپروچ ہے جو علمی سطح پر مینٹین رکھی جاتی ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک انتہائی گہرے اور چبھنے والے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کیا ماضی کی یہ تاریخی روایتیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندیکھے خوف کا سامنا کرنے میں واقعی روحانی مدد کرتی ہیں؟ ڈر اور ایمان کی یہ جنگ کوئی نئی نہیں، صدیوں پرانی ہے۔ جب اندیکھا ڈر ذہن پر مسلط ہونے لگے تو کیا یقین اور دعا اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے واپس ڈھکیلنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ سوالات یقیناً ہمیں مزید غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خیر، اگلی تحقیق تک ان حقائق پر سوچ بچار کا یہ عمل بالکل جاری رہنا چاہیے۔